अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नहायत ही अहम टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर हैं आपके सामने। आज हम बात कर रहे हैं कुर्रा हवाई में पाई जाने वाली गैसों की अहमियत। कुर्रा हवाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जो जो गैसें हैं, इससे पिछले सबक में हमने उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि उन गैसों की अहमियत क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुर्रा हवाई में पाई जाने वाली गैसों की अहमियत की हम बात कर रहे हैं। कुर्रा हवाई में गैसों के बारे में, जिन जिन गैसों के बारे में हम बात करेंगे, उनमें सबसे पहली है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की अहमियत के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस की अहमियत के बारे में। फिर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत के बारे में। और फिर हम बात करेंगे ओजोन जो गैस होती है हवा में, उसकी क्या अहमियत है। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे आबी बखारात जो हवा में मौजूद होते हैं, उनके बारे में और उनकी अहमियत के बारे में। तो आज 5 मौज़ूआत पे हम बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन गैस की अहमियत, ऑक्सीजन गैस की अहमियत, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अहमियत, ओजोन गैस की अहमियत और आबी बखारात की अहमियत। नाइट्रोजन गैस की अहमियत के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। नाइट्रोजन गैस बहुत अहम है। नाइट्रोजन गैस हवा में सबसे ज़्यादा यानी 78% होती है। हवा में सबसे ज़्यादा 78% गैस जो है, यानी हवा का, कुर्रा हवाई का जो मेजर पार्ट है, बड़ा हिस्सा है, वो नाइट्रोजन गैस पर मुश्तमिल है। ये गैस 78% होती है। ये गैस जलने के अमल को काबू में रखती है। यानी अगर नाइट्रोजन गैस हवा में कम होगी तो जलने का अमल तेज़ हो जाएगा, एकदम से चीज़ जो है वो जल जाएगी। और इसी तरह सांस लेने का अमल जो है वो भी तेज़ हो जाएगा। तो नाइट्रोजन हमारे सांस लेने के अमल को भी और जलने के अमल को भी कंट्रोल करती है और उसको हद के अंदर रखती है। नाइट्रोजन गैस जलने के अमल को काबू में रखती है, और इसकी मिकदार कम हो जाए तो जलने और सांस लेने का अमल तेज़ हो जाएगा। यानी ये गैस हमारे सांस लेने के लिए भी और हमारे जो जलने का अमल है, चीज़ों के जलने का अमल, उसको काबू में रखती है, उसको कंट्रोल में रखती है। ये गैस दूसरे अनासर के साथ मिलकर बहुत सारे मरकबात बनाती है। जैसे ये नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलती है, फास्फोरस के साथ मिलती है, कैल्शियम के साथ अमल करती है, और इससे ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसे मरकबात बनते हैं जो इंसान के बहुत सारे काम आते हैं। आप साइंस में इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। नाइट्रोजन गैस के मरकबात ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करते हैं। ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये हवा में मौजूद होती है। जब बिजली चमकती है तो उससे इसके जो मरकबात बन के नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, वो पानी में शामिल होकर ज़मीन पे आ जाती है, और ज़मीन में फिर मादनियात के साथ मिलकर ऐसे मरकबात बनाती है जिन्हें पौधे बतौर खाद इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये गैस खाद बनाने के काम भी आती है। मसनूई तौर पे जो खाद बनाते हैं उसमें भी ये गैस काम आती है। ये नाइट्रोजन गैस फलों, सब्जियों और दीगर जो चीज़ें होती हैं उनको गलने सड़ने से महफूज रखने के काम आती है। यानी वो चीज़ें जो हम देखते हैं कि ज़्यादा देर तक उनको महफूज रखना हो तो उनके अंदर एक गैस भर दी जाती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। ये बैक्टीरिया वगैरह को पलने और बढ़ने नहीं देती। इस तरह वो चीज़ें ज़्यादा देर तक महफूज रहती हैं। तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी इसको नाइट्रोजन गैस जो है उसको रखा जाता है ताकि चीज़ें गलने सड़ने का अमल सुस्त हो जाए। तो नाइट्रोजन गैस बहुत काम की गैस है। इसकी मिकदार सबसे ज़्यादा होती है और ये जलने और सांस लेने के अमल को एक ख़ास हद के अंदर रखती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की अहमियत। तो ऑक्सीजन गैस की मिकदार हवा में नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा होती है, 21%। 21% ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस, जैसा कि आपको मालूम है, ये ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ना तो इंसान ज़िंदा रह सकेंगे और ना ही जानवर ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। इसलिए ये गैस बहुत ज़रूरी है। ये गैस जलने में मदद देती है।
یعنی جو چیزیں جلتی ہیں وہ آکسیجن کی مدد سے جلتی ہیں. اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو یہ گیس اگر نہیں ہوگی تو جلنے کا عمل نہیں ہوگا. اسی طرح یہ گیس خوراک سے توانائی حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے. ہم جب سانس لیتے ہیں ہمارے خون میں آکسیجن گیس شامل ہو جاتی ہے اور یہ آکسیجن گیس خوراک کے ساتھ مل کر توانائی فراہم کرتی ہے. توانائی ہمیں اور جانوروں کو توانائی مہیا کرتی ہے. تو چلنے کا عمل ہو، کمبشچن کا عمل ہو، گاڑیوں کے انجن میں جو پیٹرول جلتا ہے وہ بھی آکسیجن کی مدد سے جلتا ہے. گیس جو جلتی ہے چولہوں میں وہ بھی آکسیجن کی مدد سے جلتی ہے. تو آکسیجن گیس جلنے میں اور سانس لینے میں بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہ تو چلنے کا عمل ہوگا اور نہ ہی کوئی جاندار زندہ رہ سکے گا. یہ گیس پانی میں حل ہوتی ہے اور پانی میں حل ہو کر آبی جو جانور ہیں، مچھلیاں ہیں اور دوسرے جو آبی جانور ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، ان کے سانس لینے میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہے. پانی میں اگر آکسیجن گیس حل نہیں ہوگی تو یہ پانی کے جو جانور ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے. آکسیجن زندگی کے لیے بہت اہم ہے. اس کے بغیر نہ تو انسان زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی جانور. یہ گیس دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر کچھ مفید مرکبات بناتی ہے. آکسائڈ جتنے ہیں وہ مرکبات ہیں وہ اس سے آکسیجن گیس سے مل کر بنتے ہیں. یہ انسان کی زندگی کے لیے، جانوروں کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہے. یہ چیزیں آپ سائنس میں زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے. یہ گیس ہائیڈروجن گیس کے ساتھ مل کر پانی بناتی ہے. جو پانی ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہوتا ہے. تو پانی بنے گا، پانی جو اس کی وجہ بھی یہ آکسیجن گیس ہے. اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پانی بھی نہیں ہوگا. جن سیاروں کے اوپر آکسیجن نہیں ہے وہاں پانی بھی نہیں ہے اور وہاں زندگی ممکن نہیں ہے. یہ گیس مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ لوگ جو سانس کی بیماری میں، پھیپھڑوں کی بیماری میں یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ ان کے سانس لینے میں مشکل ہوگی تو یہ آکسیجن گیس ان کو دی جاتی ہے. اس طرح ان کی زندگی بچ جاتی ہے. تو یہ گیس بہت اہم ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی اہمیت کے بارے میں. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اہم ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن اور آکسیجن کا مرکب ہے. اس کی مقدار کرۂ ہوائی میں بہت کم ہے لیکن یہ بہت اہم ہے گیس ہے. یعنی ہوا میں کوئی 1% سے بھی بہت کم، 0.04% تقریباً یہ ہوتی ہے. اس کی مقدار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ متغیر گیس ہے، یعنی ہوا میں کرۂ ہوائی میں اس کی مقدار کم بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے. اس کی مقدار کا کسی حد تک کرۂ ہوائی میں ہونا ضروری ہے، لیکن اگر اس کی مقدار بڑھ جائے تو یہ خطرناک بھی ہوتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ سے پودے اپنی خوراک بناتے ہیں. یہ جو پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک بناتے ہیں اس میں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے پودے جب خوراک بناتے ہیں تو یہ پودے اس خوراک کو جو پودے بناتے ہیں اسے جانور اور انسان استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہوگی تو پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے اور پودے اپنی خوراک نہیں بنائیں گے تو انسانوں اور جانوروں کو بھی خوراک نہیں ملے گی. تو اس لحاظ سے یہ گیس بہت اہم ہے. یہ گیس گرمی کو جذب کرتی ہے اور درجہ حرارت کو کم کرتی ہے. یعنی یہ گیس جو گرمی ہوتی ہے ایٹماسفیئر کے اندر، جو کرۂ ہوائی کے اندر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ گیس اس کو جذب کر لیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا درجہ حرارت جو ہے وہ مناسب رہتا ہے. یہ گیس آگ بجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یہ فائر ایکسٹنگویشر جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ تیار کی جاتی ہے اور یہ آگ لگ جائے تو یہ گیس آگ بجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یہ گیس سوڈا واٹر اور کولڈ ڈرنکس جو ہیں، یہ مختلف قسم کی جو ڈرنکس ہیں وہ بنانے کے بھی کام آتی ہے. جب ہم یہ باٹلز کھولتے ہیں سوڈا واٹر کی یا دوسرے جو ڈرنکس ہم پیتے ہیں ان کی، تو ان کے اندر سے جو گیس نکلتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. یہ جتنے ڈرنکس ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے لیے، ہمارے معدے کے لیے، اسٹامک کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں. اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ پانی کے ساتھ مل کے ایک ہلکا تیزاب بناتی ہے جو ہماری زبان کو ہمیں محسوس ہوتا ہے.
وہ یہی ایسڈ ہوتا ہے. تو ہمیں ان ڈرنکس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، بلکہ بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ڈرنکس بنانے کے کام آتی ہے. یہ ڈرنکس جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں اوزون گیس کی. یہ ہوا میں بہت ہی کم مقدار میں ہوتی ہے لیکن بہت اہم ہوتی ہے. اوزون گیس آکسیجن کی ایک قسم ہے. آکسیجن دو آکسیجن کے ایٹموں سے مل کے آکسیجن گیس بنتی ہے. جب تین ایٹم ملتے ہیں O3 تو اس سے اوزون گیس بن جاتی ہے. یہ اوزون گیس جو ہے مقدار میں کم ہوتی ہے لیکن بہت اہم ہے. یہ گیس سورج سے خارج ہونے والی جو خطرناک بالائے بنفشی شعاعیں ہیں الٹرا وائلٹ ریز، ان کو روکتی ہے. یہ ایک چھتری کا کام کرتی ہے، ایک شیلٹر کا کام کرتی ہے، اور اس سے ہماری زمین جو ہے وہ سورج کی خطرناک شعاعوں سے محفوظ رہتی ہے. اگر یہ شعاعیں زمین تک پہنچ جائیں تو اس سے کینسر اور آنکھوں اور جلدی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسکن ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، اور جو انسان کے لیے کینسر بھی یہ شعاعیں پیدا کرتی ہیں. تو اوزون گیس بہت اہم ہے. یہ ہماری زمین کو سورج کی خطرناک شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے. آبی بخارات کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ تو آبی بخارات، آب سے مراد پانی ہے. بخارات کہتے ہیں ویپرز کو، یعنی جو ہوا میں پانی کے جو بخارات موجود ہوتے ہیں انہیں آبی بخارات کہتے ہیں. یہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی مقدار خاصی ہوتی ہے. موسم کے حساب سے یہ بدلتی بھی رہتی ہے. برسات میں زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے. تو ہوا میں ان کی مناسب مقدار کا ہونا ضروری ہے. نہ بہت زیادہ مقدار میں ہونے چاہیے، نہ بہت کم ہونے چاہیے. آبی بخارات گرمی کو مناسب حد میں رکھتے ہیں. یہ آبی بخارات جو ہیں زیادہ گرمی کو بڑھنے نہیں دیتے. آبی بخارات مل کر بادل بناتے ہیں، اور بارش کی صورت میں یہ بادل، یعنی یہ بارش زمین پر گرتی ہے جسے ریزش کہتے ہیں، جس سے پودوں کو بھی اور جانوروں کو پانی ملتا ہے. تو آبی بخارات کا ہوا میں ہونا، کرۂ ہوائی میں ہونا بہت ضروری ہے. آبی بخارات آلودگی کو بھی کم کرتے ہیں. یہ جو مٹی کے ذرات ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، دوسری جو زہریلی گیسیں ہیں، وہ آبی بخارات کے ساتھ مل کر بارش کی شکل میں نیچے آ جاتی ہیں، زمین پہ آ جاتی ہیں، اور اس طرح یہ آلودگی کو کم کرنے میں آبی بخارات مدد کرتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے پڑھا کرۂ ہوائی میں مختلف جو گیسیں ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں پڑھا ہم نے کہ یہ گیسیں بہت اہم ہیں. اور ہم نے نائٹروجن گیس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، آکسیجن گیس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، اور پھر ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی اہمیت، اوزون اور آبی بخارات کی اہمیت کے بارے میں آج بات کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم اس وقت جغرافی کے اسباق پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے. اس میں جغرافی کے علاوہ ہسٹری بھی، اور فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو اور دیگر مضامین میں بھی بات ہوتی ہے. آپ اس کو لائک بھی کیجئے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے. بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ.